السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فعل ماضی کی اقسام جو کہ پہلی 5 ہم پڑھ چکے ہیں، آج جو اس کی باقی 2 اقسام رہتی ہیں وہ ہم پڑھیں گے۔ جو چھٹی قسم ہے وہ ہے ماضی شکیہ، اور جو 7ویں اور آخری قسم ہے وہ ہے ماضی تمنائی۔ پہلی 5 ماضی شرطیہ تک کی ہم نے پڑھی تھیں۔ آج ہم ماضی شکیہ اور ماضی تمنائی یہ دونوں بھی ہم پڑھیں گے۔ اب ماضی شکیہ اس کے بھی نام سے ظاہر ہے کہ جس بات میں شک پایا جائے۔ شرطیہ میں تھا کہ جس میں کوئی شرط پائی جائے، شکیہ میں ہے کہ جس میں کوئی شک پایا جائے۔ اسی طرح تمنائی میں ہے جس میں کسی تمنا کا ذکر ہو، جس میں شرط پائی جائے، جس میں کوئی شک پایا جائے اور جس میں کسی تمنا کا ذکر ہو۔ اب ان دونوں کی پہچان کیا، ماضی شکیہ کی اور ماضی تمنائی کی۔ جو ہم نے اسم کے ناصبہ حروف پڑھے تھے جنہیں مشبہ بالفعل بھی کہا جاتا ہے، انا، انا، کانا، لیتا، لعل اور لاکنہ، ان کی تعداد 6 تھی۔ یہ ہم نے کب پڑھے تھے؟ جب ہم جملہ اسمیہ کو تاکید میں لے کے جاتے ہیں۔ تاکید میں لے کے جانے کے لیے ہم نے ان حروف کا استعمال کیا تھا، مشبہ بالافعال کا۔ اب وہی مشبہ بالفعل ان میں سے 2 ان دونوں کی پہچان میں استعمال ہوتے ہیں۔ ماضی شکیہ میں جو استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لعل۔ لعل ماضی شکیہ میں استعمال ہوتا ہے اور ماضی تمنائی میں استعمال ہوتا ہے لیتا۔ اب جیسے ان کے نام میں شکیہ جس میں شک پایا جائے، تمنائی جس میں تمنا کا ذکر ہو، تو جو شکیہ کی پہچان ہے لعل، اور لعل کا مطلب ہوتا ہے شاید کے، بالکل اسی طرح کہ شاید کے یعنی شک پایا جا رہا ہے اس میں۔ اور ماضی تمنائی کے لیے لیتا استعمال ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہے اے کاش۔ اب یہ بھی تمنا کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اے کاش ایسا ہوتا۔ تو یہ لیتا ماضی تمنائی کی پہچان ہے۔ اب اس کی ان دونوں کی مثالیں ہم قرآن مجید میں سے دیکھ لیتے ہیں۔ لعل، وما یدریک لعل الساعة قریب، وما یدریک لعل الساعة قریب۔ اب یہ لعل یہاں پہ استعمال ہوا اور الساعة یہ اس کے ساتھ جڑ کر آیا۔ اب جو کہ یہ ناصبہ حرف ہے اسم کا، اس لیے اس نے یہاں پہ الساعة تھا، اس کو زبر دے دی لعل نے، الساعة، لعل الساعة۔ اب وما یدریک، اور آپ کو کیا خبر، لعل الساعة، یہ الساعة یہ قیامت کے لیے استعمال ہوا۔ لعل الساعة، لعل شاید کہ، الساعة قیامت، شاید کہ قیامت، قریب ہو۔ اب اس بات میں شک پایا جا رہا ہے، دیکھیں، اور آپ کو کیا خبر، وما یدریک لعل الساعة قریب، شاید کہ قیامت قریب ہو۔ اس بات میں شک پایا جا رہا ہے جس میں لعل استعمال ہوا ہے، تو شاید کہ لعل کا ترجمہ ہے اور الساعة قیامت، اور آپ کو کیا خبر، شاید کہ قیامت قریب ہو۔ اسی طرح دوسری مثال، لا تدری لعل اللہ یحدث، لا تدری لعل اللہ یحدث، یہاں پہ لعل استعمال ہوا اور اس نے اپنے ساتھ والے اسم کو زبر دے دی، اللہ سے اللہ کر دیا اس نے، لعل نے۔ اب اس میں بھی شک پایا جا رہا ہے، لا تدری نہیں تمہیں معلوم، لعل اللہ یحدث، شاید کہ، لعل شاید کہ اللہ بھیجے، نہیں تمہیں معلوم شاید کہ اللہ بھیجے۔ اس بات میں بھی شک پایا جا رہا ہے کیونکہ یہاں پہ لعل استعمال ہوا اور یہ بھی ماضی شکیہ ہے۔ اب ماضی تمنائی کی مثالیں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، یہ ماضی تمنائی کی مثال ہے کیونکہ یہاں پہ دیکھیں لیتا یہاں پہ استعمال ہوا ہے، یا لیتنی۔ یقول الکافر، یقول فعل مضارع اور الکافر فاعل ظاہر، کافر کہے گا، یہاں پہ یا جو ہے یہ حرف ندا ہے، اے کاش، اے کاش اس کے ساتھ بھی استعمال ہوا، خالی جب لیتا تھا یا لگ گیا تب بھی یہی آ جائے گا، یا لیتا اے کاش۔ اب یہ جو نون کے ساتھ یا جڑ کر آئی ہے، یہ یا جو ہے اصل میں یہ یا متکلم ہے، یا متکلم کی ضمیر ہے۔ اگر یہ لیتا کے ساتھ جڑ کر آتی تو لیتی نہیں بن سکتا تھا، اس لیے یہاں پہ نون اس کے ساتھ جوڑ کر زیر کے ساتھ لایا کیونکہ یا کے مطابق زیر کے ساتھ ہے، اور نون اس کے ساتھ جڑ کر لایا گیا، یا لیتنی، اس کو کہتے ہیں نون وقایا۔ اس کا مطلب یا متکلم یہی ہے کہ میں، کیونکہ متکلم کی ضمیر اور واحد ہے، یہ میں کا ترجمہ ہی دے گی۔ کافر کہے گا اے کاش میں کنت ترابا مٹی ہوتا، کافر کہے گا اے کاش میں مٹی ہوتا۔ اب اس میں تمنا کا ذکر ہے تو یہ ماضی تمنائی کہلائے گی۔
تو یہ ماضی فعل ماضی کی اقسام ہے 7. ماضی مطلق، ماضی قریب جس میں قد استعمال ہوتا ہے، ماضی بعید جس میں کانا کے ساتھ ماضی استعمال ہوتا ہے، ماضی استمراری کانا کے ساتھ مضارع کا استعمال کیا جاتا ہے، ماضی شرطیہ جس میں لو پہلے فعل کے ساتھ اور لام جڑ کر دوسرے فعل کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، ماضی شکیہ میں لعل اور ماضی تمنائی میں لیتا استعمال ہوتا ہے. یہاں پہ ہمارا فعل ماضی کا سبق مکمل ختم ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین.